अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें एक निहत्ती मुसलमान लड़की को दिखाया जा रहा है कि जिसने आरएसएस के गुंडों के सामने, आरएसएस के बदमाशों के सामने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की हैं। और इसके पीछे दरअसल बात यह थी कि वो एक तालिबा है मकामी कॉलेज की, गांधी मेमोरियल कॉलेज बताया जा रहा है उस कॉलेज का नाम है, जहां वो पढ़ती है। और वो जब वहां पहुंची है एक असाइनमेंट जमा कराने के लिए, तो उसने देखा कि बहुत सारे आरएसएस के गुंडे जो हैं वो वहाँ कॉलेज के बाहर जो हैं वो खड़े हुए थे और आरएसएस के गुंडों ने उसे हरासा करने की कोशिश की और ज़बरदस्ती उससे हिजाब उतरवाने की कोशिश की। और इसको हिरासा करने के लिए इस बहादुर और जुर्रतमंद लड़की को हिरासा करने के लिए फिर उन्होंने मिलकर जय श्री राम के नारे बुलंद किए। उस पर इस निहत्ती अकेली लड़की ने उन गुंडों का मुकाबला किया, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने इसे हरासा करने की कोशिश की और जय श्री राम के नारे बुलंद किए, जिस पर इस निहत्ती लड़की ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। और ये एक ऐसी सदा थी कि जिसने 35 करोड़ भारतीय मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगा दिया है। और ये इस लड़की को बड़ा ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो न सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इसको अप्रिशिएट कर रही है, बल्कि हिंदू कम्युनिटी और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले जो हिंदुस्तान में बसते हैं वो भी इस लड़की की बहादुरी और जुर्रतमंदी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और इसे दाद दे रहे हैं कि किस तरह इस लड़की ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व नज़रिए को ज़मीन बोस कर दिया है और हिंदुत्व आइडियोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी हैं। नाज़रीन, आए दिन मुसलमानों को जो है वो परेशान किया जाता है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और स्पेशली जब से मोदी वज़ीर आज़म बने हैं, तो आरएसएस जो कि एक इंतहा पसंद तंजीम है और इसने अपनी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ कर दी हैं और ये मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम हैं। ये आए दिन हम सुनते रहते हैं कि मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसके पीछे ये सारा हिंदुत्व माइंडसेट है। अब देखिए कि ये हिंदुत्व जो है इसके, मैं ज़रा इस पे बात कर लूँ कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी खौफनाक एक तंजीम है और कितनी दहशत फैलाने वाली एक तंजीम है कि जिसकी सरबराही जो है खुद इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब करते हैं खुद। तो इसकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मेन जो इंग्रेडिएंट है, या आप समझ लें जो इसका मेन मंशूर है, वो ये है कि हिंदुस्तान इज़ ओनली मैंट फॉर हिंदूज। वो कहते हैं हिंदुस्तान जो है वो फ़कत हिंदुओं के रहने की जगह है, किसी और कम्युनिटी के लोग यहाँ नहीं बस सकते और अगर वो यहाँ बसना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुइज्म को अपनाना पड़ेगा। और दूसरा उनका जो इंग्रेडिएंट है हिंदुत्व का, वो ये है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल एंड इंसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर कि जहाँ मुसलमान बहुत कसरत के साथ बसते हैं और वो जो है वो समझते हैं कि ये इंडिया का अटूट टंग है और भारत का ये अटूट टंग है, इंसेपरेबल पार्ट है। और तीसरी जो चीज़ है वो भी इंतहाई ख़तरनाक है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी
جس کو پروموٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کانسیپٹ ہے اکھنڈ بھارت کا، انڈیوائیڈڈ انڈیا کا۔ اکھنڈ بھارت میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، میانمار ہے، بھوٹان ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے افغانستان ہے، یہ سارے جو ہے یہ اکھنڈ بھارت کا حصہ ہیں، اور اس نظریے کو لے کر پھر وہ اپنے اس نظریے کو فروغ دینے کے لیے اور دوبارہ سے ری یونائٹ کرنے کے لیے وہ حصے جو انڈیا کے زیر تسلط نہیں ہیں وہ ان کو ری یونائٹ کرنا چاہتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ، اور وہ اس نظریے کو لے کر پھر اپنے پڑوسی ملکوں میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو خریدتے ہیں اور وہاں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور وہاں جو ہے پھر مختلف طریقوں سے ان ممالک کا جن کا میں نے ذکر کیا وہ ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ پھر انڈیا کے زیر تسلط اور انڈیا کے انڈر انفلوئنس آ جائیں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے ہندوتو آئیڈیالوجی میں، وہ ہے پروسلیٹائزیشن آف ریلیجیس کمیونٹیز لیونگ ان انڈیا۔ زبردستی جو ہے وہ ہندوازم کو وہ تھوپنا چاہتے ہیں، وہ جو دوسرے لوگ وہاں رہتے ہیں، جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ زبردستی جو ہے وہ ان کو ہندوانائز کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو ہندو بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آئے دن مسلمانوں پر بھی تشدد کرتے ہیں اور دیگر جو وہاں مائنارٹیز رہتی ہیں ان پر بھی وہ آئے دن جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں اور انہیں زبردستی ہندو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ آئے دن مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں مسلمان، تو اگر کوئی گائے قربان کر دیتا ہے جو کہ ان کا ایک شرعی حق ہے اور وہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی گائے قربان کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جس نے یہ قربانی کی ہوتی ہے وہ اسے قربان کر دیتے ہیں، مطلب کہ اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کاؤ ویجیلنٹزم کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور موب لنچنگ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں کا یہ نارم آف دی ڈے ہو چکا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کو جو ہے وہ موب وہ پکڑ لیتا ہے، دھر لیتا ہے اور پھر مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھارت چھوڑ کر پاکستان چلے جائے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ فقط ہندوؤں کا یہ ملک ہے۔ یہ بھارت جو اپنے آپ کو سو کالڈ بگیسٹ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ کہتا ہے، وہاں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو انلائٹنڈ ہندوز ہیں اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ جو آر ایس ایس کے گونز جو ہیں بدماش وہ کر رہے ہیں، یہ بھارت کا جو تشخص ہے، جمہوری تشخص ہے، اس کو یہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ہو رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر ریلیجیس کمیونٹیز لیونگ ان انڈیا، ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ شکر الحمدللہ ہمارے ملک میں مائنارٹیز جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارے مذہب نے بھی ان کے رائٹس جو ہے وہ ان کو گارنٹیڈ بنایا ہوا ہے، اور ہمارے آئین پاکستان نے بھی مائنارٹیز کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو محفوظ بنایا ہوا ہے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کا شکار بنایا جاتا ہے اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو اذیت اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ لتا منگیشکر جو ایک بڑی گلوکارہ تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ان کا بڑا نام
اور بڑی عزت والی تھی. اور وہاں جب شاہ رخ خان گئے ہیں، اور شاہ رخ خان بھی آپ کو پتہ ہے آئے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی وہ کانسپریسی کا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹارگٹ رہتے ہیں. اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ جب وہ گئے ہیں ٹو پے ہومیج ٹو لتا منگیشکر ڈیڈ باڈی، جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کچھ دم پڑا، جیسے مسلمان کرتے ہیں دم پڑتے ہیں تو پھر دم پڑھ کے وہ پھونکتے ہیں. تو وہ ماسک پہنے ہوئے تھے، انہوں نے دم پڑھا، دم پڑھ کر پھر وہ پھونکنا چاہا. وہ جب دم پڑھ کے پھونکا انہوں نے تو پھر انڈین میڈیا نے جو آر ایس ایس کے آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ جو دم کر کے پھونکنا تھا اس کو ایک نیا رنگ دے دیا کہ شاہ رخ خان نے جو ہے وہ لتا منگیشکر کی میت پر تھوک دیا ہے. یہ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. بہرحال میں جو ہے مسکان کو کہ جس نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور ڈٹی رہی آر ایس ایس کے گنڈوں کے سامنے اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا، اور شرق سے لے کر غرب تک مسلمانوں کو جس کی صداؤں نے جگا دیا ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ اس نہتی لڑکی نے کر دکھایا کہ وہ جو آر ایس ایس کے گونس تھے ان کے سامنے نعرہ حق بلند کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور حجاب کے دامن کو نہیں چھوڑا اور اپنے پردے کی حفاظت کی. میری رب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسکان بیٹی کو تمامی خوشیاں عطا فرمائے اور ان کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے.